علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بھائی نے ایک اہم سوال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں لانے کے متعلق ایک صاحب نے مسجد کے امام نے ڈانٹا کہ بچوں کو مسجد میں نہ لایا کرو، اور جب ہم نے اس سے دلیل طلب کی، حوالہ پوچھا، تو انہوں نے کہا نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ اپنے مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا بھی یہ حدیث کیا ہے کہ نہیں؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات نسبت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے، کیا یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں؟ تحقیق کرنی چاہیے، جلد بازی کیا ہے؟ اصل میں بس اوقات جو بات ذہن میں بیٹھی ہوتی ہے، پرانی سنی سنائی بات، حسب موقع ہم اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کہنا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، اور یہ کرنے والے کام اہل علم ہیں، نام نہاد اہل علم کہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنیں، یہ سخت ضعیف روایت ہے، بلکہ بعض محدثین نے اسے جھوٹی روایت قرار دیا ہے، جس میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو مسجدوں سے بچائیں۔ امام عراقی، حافظ ابن حجر، اسی طرح امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس کو سخت ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام بزار، امام عبدالحق الشبیلی رحمہ اللہ نے کہا لا اصل لہ، اس روایت کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ ایسی جھوٹی روایت جس کی کوئی اصل نہ ہو، جب ایک مسجد کا امام پبلک کو جھوٹی روایتیں سنا کر، لا اصل لہ روایتیں سنا کر تربیت کرے گا، ڈانٹے گا جی بچوں کو گھر میں چھوڑو، تو ایک نقصان نہیں، ہزاروں نقصان ہوئے۔ ایک تو جھوٹی بات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر منسوب کر دیا، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور لوگوں کو بتانا چاہیے لوگوں یہ روایت جھوٹی ہے، اس کی کوئی اثر نہیں ہے، باطل ہے، کہ مسجدوں کو بچوں سے بچائیں۔ اور دوسری نصیحت ہے میرے لیے اور سب علماء کے لیے، ائمہ مساجد کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، کہ جب بھی بات ہم کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنی ہو، کسی حدیث کی، کسی فعل کی، تو 1000 دفعہ سوچنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا یہ ثابت بھی ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹیلی ویژنوں پر بیٹھ کر پتہ نہیں فتنوں کا دور اتنا زیادہ ہے کہ ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ نظر آتا ہے۔ بڑے بڑے کبے اور دستار والے لوگ جو ایک پورے یعنی اپنے متعلقہ مدارس کے بانی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہیں، سینکڑوں مدرسوں کے وہ سرپرست ہیں، وہ ایک شادی ہے وہ ایسے چھوارے پھینک رہے ہیں۔ اب یہ کہہ کر ان کا دفاع کیا جا رہا ہے کہ جی یہ سنت ہے، کہاں سنت ہے؟ اور سنت کہنے والے یہ بھی مدرسوں کے فارغ ہیں۔ الحمدللہ اس روئے زمین پر
جب تک اہل الحدیث موجود ہیں وہ احادیث صحیحہ اور احادیث ضعیفہ پر فرق کرتے رہیں گے، اور یہ فرق کرنا فرض ہے۔ کیوں ہم ایک جھوٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں؟ تو یہی صورتحال اس روایت کی ہے۔ سمجھے مسئلہ، شادی کے متعلق، کھجوروں اور چھواروں کے متعلق جو روایتیں ہیں ساری کی ساری بے بنیاد ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس یہ ایک رواج پرانے دور سے برصغیر میں چل رہا ہے، اور وہ اتنا سختی سے چل رہا ہے جس کی حد ہی نہیں۔ حق مہر کے لیے پیسے نہیں ہوتے، حق مہر پر لڑتے ہیں، لیکن وہ چھوارے تقسیم کرنے ہیں۔ ان کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو چند روایات ہیں وہ من گڑت جھوٹی روایات ہیں، سخت ضعیف روایتیں ہیں، ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں۔ بہرحال اس موقع پہ میں چند احادیث صحیحہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو مسجد میں آنے کی عام اجازت ہے، جیسے بڑوں کو آنے کی اجازت ہے اسی طرح بچوں کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ بچوں کو جو قوم، جو مسجد کی انتظامیہ، جو مولوی صاحبان دور رکھتے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں، ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں جی وہ شور کرتے ہیں، وہ کرتے، او بھائی جان، ایک طالب علم کی، مسجد کی، ایک بزرگ کی، ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگا دیں، ایک ہی نہیں 2 کی ڈیوٹی لگا دیں، 5 کی، 10 کی ڈیوٹی لگا دیں، وہ بچوں کو کنٹرول کریں، ہم تربیت کریں بچوں کی، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بہرحال جس قوم کے بچوں کو مسجد سے دور کر دیا گیا، گویا کہ ہم کو بے دین کرنے کی ہم نے سازش کر دی ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کو مسجد اور مدرسہ، قرآن اور سنت، علم دین کے سے محروم کرنے کی ہم نے ناکام کوشش شروع کر دی ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے بچے ہیں، ان کو مسجد میں آنا چاہیے۔ مسجد اور مدرسہ تو وہ جگہ ہے جہاں سے ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ملے گی، قرآن و سنت کا دین، قرآن و سنت ملے گا۔ ہم ایسے فضول باتیں شروع کر دیتے، نہیں جی بچوں کو نہیں آنا چاہیے۔ بچوں کو نہیں آنا پھر کس نے آنا ہے؟ بچوں کو لانا ہے۔ ایسا سسٹم ہم مساجد میں بنائیں، یعنی قرب قیامت ہے، دنیا دین سے دور ہو رہی ہے، ہم مساجد بھی ہیں، علماء بھی ہیں، کتنے نمازی ہیں مسجدوں کے اندر، کیا ہم نے کیا؟ نہیں جی بچے نہیں آنے چاہیے، چلو بچے تم نے روک دیے تو باقی نوجوان خود نہیں آ رہے، بابے ہیں چند مسجد کے اندر، بوڑھے بیچارے وہ آتے ہیں، غلط ہے۔ بچوں کو بھی لانا ہے، بوڑھوں کو بھی لانا ہے، ہر کو عام اجازت ہے مسجد میں آنے کی۔ اب تو لکھا دیتے ہیں جی بچوں کا آنا منع ہے، نہیں فضول ہی جملہ ہے، یہ نسلوں کی بربادی ہے اس میں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ بے شمار احادیث میں سے چند ایک، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 516 ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 543 ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسی امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، بچی ہے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب آپ سجدے میں جاتے تو اسے نیچے رکھ دیتے، اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے، اپنے گود میں اٹھا لیتے، کندھے میں، جیسے آسانی سے بندہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ بچے نبی پاک علیہ السلام کے دور میں تو بچے آ رہے ہیں، نبی پاک ان کو اٹھا رہے ہیں، اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، گودی میں لے رہے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ کے دوران سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما سرخ قمیضیں پہنے گرتے ہوئے آ گئے، مسجد کے اندر گرتے ہوئے آ گئے، بچے تھے نا، بچے تھے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرے نواسے آ گئے ہیں،
اللہ اکبر. آپ ممبر سے نیچے اترے, خطبہ چھوڑ دیا, نیچے اترے, بچوں کو اٹھایا, دونوں کو اٹھا کر ممبر پر تشریف لے آئے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے. میں نے ان دونوں بچوں کو گرتے ہوئے قمیضوں میں دیکھا تو صبر نہ کر سکا, یہاں تک میں نے اپنی بات کو روک کر انہیں اٹھا لیا. اللہ اکبر. یہ کتنی واضح حدیث ہے. یہ حدیث سنن نسائی میں ہے, حدیث نمبر 1412, اور یہ صحیح حدیث ہے, دیگر کتابوں میں بھی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث, یہ بھی صحیح بخاری میں ہے, 707 نمبر حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو ارادہ کرتا ہوں کہ قرات لمبی کروں, نماز لمبی کروں, قرات لمبی کروں. میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں, بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں, اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ اس کی ماں کو مشقت میں ڈال دوں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پردے کا اہتمام ہمیں مسجد میں کرنا چاہیے. خواتین 5 نمازیں بھی اگر مسجد میں آ کر پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھیں, خصوصاً رات کی نمازیں وہ مسجد میں پڑھنا. اچھا, اب یہ کتنے واضح حدیث ہے, یہ کتنا واضح مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کے رونے کی وجہ سے بھی نماز کو مختصر کر رہے ہیں. ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہم کیسے لوگ ہیں کہ جان بوجھ کر اپنی نسل کو قرآن و سنت سے محروم کر رہے ہیں, پھر روتے ہیں پچھتاتے ہیں جی لوگ نماز نہیں پڑھنے آتے. جب بچپن میں ہم بچوں کو دین سے دور رکھیں گے, علماء سے دور رکھیں گے, قرآن سے دور رکھیں گے, حدیث سے دور رکھیں گے, تو یہ بچے بڑے ہو کر دور ہی رہیں گے, پکے دور ہو جائیں گے. پھر ہم اکیلے بیٹھ کے مسجد میں درس دیں گے, کوئی سننے والا نہیں ہوگا, ہم روئیں گے یار ادھر لوگ آتے نہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہمیں اپنے انداز تربیت پر غور کرنا ہے. اللہ اکبر. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے, 470 نمبر حدیث ہے. انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, نماز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی اپنی ماں کے ساتھ رونے کی آواز سنتے تو چھوٹی سورت کی تلاوت کرتے. لیں سر, کتنا ہمارا دین پیارا ہے, کتنا ہمارا دین مقدس ہے. امام نسائی رحمہ اللہ نے انہی احادیث کے متعلق باب قائم کیے, دیگر محدثین نے صراحتیں کی کہ بچوں کو مسجد میں آنے کی عام اجازت ہے, کوئی مسئلہ ہے انہیں. دیگر ممالک میں جہاں شعور ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہوں نے تو مساجد کے اندر نمازیوں اور بچوں کے درمیان ایک شیشے کی دیوار حائل کر دی ہے, اور دوسری طرف بچوں کے کھلونے رکھ دیے ہیں. ادھر شور بھی نہیں آتا, اور وہ مسلسل اپنے والدین کو, مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں, رکوع کر رہے, سجدہ کر رہے. اللہ کی قسم یہ بہت اچھا ہے.